اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قیامت کی علامات کبریٰ کے ضمن میں 7ویں علامت، بڑی علامت کا ذکر کریں گے، جو سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ جب سے کائنات وجود میں آئی ہے اور نظام شمسی ترتیب دیا گیا ہے، اس میں سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، لیکن قرب قیامت میں سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق میں غروب ہوگا۔ اور جب یہ علامت ظاہر ہوگی، یہ اس بات کا اشارہ ہوگا کہ دنیا کی بساط کو لپیٹا جانا اب قریب آ چکا ہے۔ اس چیز کا ذکر، اس واقعہ کا ذکر سورہ قرآن مجید میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ الانعام، اس کی آیت نمبر 158 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ فقط اس انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ پہنچیں، یا آپ کا رب خود آ جائے، یا آپ کے رب کی کچھ مخصوص نشانیاں آ جائیں۔ فرمایا ان تأتیہم الملائکۃ، یا ان کے پاس کوئی فرشتے آ جائیں، او یأتی ربک، یا خود تمہارا رب آ جائے، او یأتی بعض آیات ربک، اور تمہارے رب کی بعض آیات آ جائیں۔ محدثین نے لکھا ہے اور احادیث میں امام احمد بن حنبل نے المسند میں حدیث نمبر 11284 بیان کی کہ یہ جو حضور نے فرمایا قرآن مجید میں ہے، بعض آیات ربک، ایک تو ہے رب کا آنا، ایک ہے ملائکہ کا آنا، تیسرا جو رب کی بعض نشانیاں آ جائیں، اس سے کیا مراد؟ تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا بعض آیات ربک، اس سے مراد ہے طلوع الشمس من مغربہا، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، اس سے مراد ہے۔ یعنی ہمیں یہ بتایا گیا ہے اور سمجھایا جا رہا ہے کہ کیا تم اب بھی اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہوگے، ایمان نہیں لاؤ گے اور اپنی اصلاح نہیں کرو گے؟ کب کرو گے؟ جب اللہ خود تمہارے پاس آئے، ملائکہ آئیں، یا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا شروع ہو جائے۔ اشارہ یہ ہے کہ جب مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر اصلاح کی تو کیا اصلاح کی، وہ اصلاح تو مقبول بھی نہیں ہے۔ یوں یہ قرآن مجید اور احادیث سے اس کی بات ثابت ہوتی ہے۔ تو جس وقت سورج مغرب سے طلوع ہوگا، وہ وقت قرب قیامت کا وقت ہوگا، اور اس وقت کا ایمان، اس وقت کے بعد کوئی ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ لوگ جب اتنی بڑی نشانی دیکھیں گے تو وہ روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، توبہ کریں گے، کفار ایمان قبول کریں گے، لیکن وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح جس طرح جب کوئی انسان مرنے والا ہوتا ہے تو اس کا جب وہ آخری وقت ہوتا ہے، جب جان یہاں اٹکی ہوتی ہے، اس وقت کا ایمان مقبول نہیں ہے، چونکہ ایمان اس سے پہلے کا وقت ہے۔ تو ادھر بھی وہی معاملہ ہے کہ اب چونکہ کائنات کا ہی بساط پلٹی جا رہی ہے اور کائنات کا وقت نزا شروع ہو گیا ہے سورج کو پلٹنے کے بعد، مغرب سے طلوع ہونے کے بعد، تو لہٰذا اس کائنات کے وقت نزا میں اب کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اس کا بیان بہت ساری احادیث میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، کتاب تفسیر القرآن میں ہے حدیث نمبر 4359، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 157، اور ابو داؤد میں حدیث نمبر 4312، اور ابن ماجہ میں، سنن ابن ماجہ 4068 نمبر حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی حضور نے فرمایا لا تقوم الساعة حتی تطلع الشمس من مغربها، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جائے گا۔ فَإِذَا رَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا، جب لوگ اسے مغرب سے طلوع ہوتا دیکھیں گے تو خوف کے مارے زمین پر موجود ہر شخص دوڑے گا اور ایمان لے آئے گا، لیکن یہ وہ وقت ہوگا جس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ بتا دی میں نے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور حدیث پاک مروی، وہ بھی صحیح بخاری میں، کتاب الرقاق میں ہے حدیث نمبر 6041، اور مسند احمد میں ہے حدیث نمبر 16952۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی فرمایا لا تقوم الساعة حتی تطلع الشمس من مغربها، قیامت نہیں آئے گی حضور نے فرمایا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آگے اس قیامت کا تھوڑا منظرنامہ بھی اس حدیث میں ہے جو اس سے پہلے بیان نہیں ہوا، کہ قیامت یوں بیک آن اور یوں سڈن، آل آف دا سڈن، اچانک آئے گی کہ کسی کے تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا گیا حدیث پاک میں ہے، بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں اور اس کا مفہوم ہے کہ قیامت یوں اچانک آئے گی کہ دو آدمی کپڑا اپنے سامنے پھیلائے ہوئے ہوں گے خرید و فروخت کے لیے، بزنس ہو رہا ہوگا، کوئی کپڑے کی دکان پہ جاتے ہیں، آگے وہ کپڑا بچھا کے پھیلا کے دکھاتا ہے، تو گویا وہ بیچنے والا دکھا رہا ہوگا اور خریدنے والا دیکھ رہا ہوگا، ابھی اس نے خریدا نہیں ہوگا اور دوسرے نے لپیٹا نہیں ہوگا کہ سڈنلی قیامت واقع ہو جائے گی۔
اور پھر آگے فرمایا کہ پھر ایسا ہوگا کہ آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ نکال کر چلا ہوگا پینے کے لیے، لیکن ابھی پیا نہیں ہوگا تو قیامت واقع ہو جائے گی۔ دیکھیں یہ کتنے چھوٹے چھوٹے اس کے اندر شارٹ سپین آف ٹائمز ہیں۔ پھر قیامت یوں اچانک قائم ہوگی کہ ایک آدمی جانوروں کو پانی پلانے کے لیے حوض پر لے آیا ہوگا، ابھی پانی نہیں پلایا ہوگا کہ قیامت واقع ہو جائے گی۔ پھر یوں اچانک واقع ہوگی کہ ایک آدمی نے کھانے کے لیے لقمہ اٹھایا ہوگا، ابھی منہ میں نہیں ڈالا ہوگا کہ قیامت واقع ہو جائے گی۔ یعنی یوں یہ سڈنلی یہ واقعہ ہوگی، ایک زوردار زلزلے اور چیخ سے، اور پورا نظام شمسی تباہ ہو جائے گا۔ اور پھر یہ بات صراحت کے ساتھ بار بار آئی کہ جو ہی سورج مغرب سے طلوع ہوگا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں حضرت معاویہ سے یہ حدیث مروی کہ حضور نے فرمایا کہ گناہوں سے ہجرت ختم نہیں ہوگی جب تک کہ توبہ ختم نہیں ہوگی، یعنی جب تک توبہ کا کھلا دروازہ لوگ گناہ کرتے رہیں گے، اور توبہ ختم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا۔ وَلَا تَنْتَقِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلے، اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ سے بھی حدیث پاک مروی حضور نے فرمایا، طبرانی نے المعجم الکبیر 8022 فرمایا اول الآیات طلوع الشمس من مغربها، قیامت کی ابتدائی علامات کبریٰ میں سے یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ تو یہ اس بات کی علامت ہوگا کہ سورج کا مشرق سے طلوع ہونا نظام شمسی کے جو فلکیات کے ماہرین بتاتے ہیں جدید سائنس کی روح سے، وہ ایک ڈسپلن کے ساتھ نظم سے چل رہا ہے، تو اس کا پورا ڈسپلن چینج کرنا اس بات کی علامت ہوگی کہ اب یہ سب کچھ اس نظم سے قائم نہیں رہے گا، بلکہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور جب سورج چاند ستارے یہ پورا نظام شمسی تباہ ہوگا تو الٹیمیٹلی یہ پوری زمین کے لیے بھی تباہی کا باعث ہوگا، اور یہی قیامت کی ایک صورت ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قیامت کے ان فتنوں سے اہل ایمان کو اور اہل اسلام کو محفوظ فرمائے۔